سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ کل ایک میں نے پروگرام کیا تھا، ایک بزرگ تھے اور ان کو ایک مولوی شاید وہ دھمکیاں لگا رہا تھا جیسے وہ علاقے کا بدماش ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی بولنے کا آپ سب نے سن لیا ہوگا، ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک تو لوگوں نے پوچھا جی ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کام، اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک عزت دار شہری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالنا جرم ہے۔ تو آگے جب سوالیہ نشان ہوتا ہے تو خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے خبر چل رہی ہے ابھی۔ اب ہوا یہ کہ کل کامرس میں پیچھے لگوا بھی دیتا ہوں وہ کامرس، ایک صاحب نے لکھا کہ کیونکہ کل 1 مئی تھا، مزدوروں کا دن تھا، انہوں نے لکھا کہ 1985 میں جب مزدور اپنا یہ دن منا رہے تھے تو ہم 19 لوگ جیل میں تھے، اور جب میں نے غور سے پڑھا تو جیل میں کیوں گئے جی؟ کلمہ پڑھنے کے جرم میں جیل میں تھے۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ لیا گیا اور کلمہ پڑھنے کے جرم میں جیل میں، کبھی آپ نے اس طرح کا لطیفہ سنا؟ اور 19 افراد یہ کب تک جیل میں رہے میرے علم میں تو نہیں ہے، مختصر سا جو بھی کامنٹ تھا وہ میں نے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے، اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو حالات آج ملک کے بنے ہوئے ہیں، جس سے جہنم سے یہ ملک گزر رہا ہے، آپ لکھتے رہے کامرس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، شاد باغ زندہ باد۔ یہ لکھنے سے اگر پاکستان کی حالت ٹھیک ہوتی، آج پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا۔ مگر جو آج کے پروگرام میں آپ کو میں بات بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا کوئی نقصان کر دے اور آپ کو پریشان کرے تو ظاہر ہے آپ اس سے ناراض ہو جاتے۔ اور پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جو لیا تو کلمے کے نام پہ، مگر جو اس کے رہنے والے ہیں وہ کلمے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ سکے کہ کلمے کی کتنی طاقت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انسان اپنا نقصان ہو رہا ہو تو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا جب نام لیا جائے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں غصہ آتا؟ اور اسے غصے کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے جس حالات سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ یہ پھر 1985 کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی بارہا دفعہ آپ نے دیکھا لوگوں کو کلمات پڑھنے کے چکر میں یا اذانیں دینے کے چکر میں یا السلام علیکم کہنے کے چکر میں گرفتار کیا گیا۔ آپ لوگوں کے اوپر سلامتی بھیجتے، وہ آپ کے اوپر کیس کر دیتے۔ یہ جو کل والی ویڈیو تھی یہ بھی وہی حالات بتا رہی تھی، جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، جو مولوی تھا یا جو بھی بندہ تھا روک رہا تھا، اس کی تربیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا، کس گھر میں اس نے پرورش پائی، کس معاشرے میں اس نے آنکھ کھول لی، اور پھر وہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے مشکلات ہی پیدا کرے گا، آسانی تو پیدا نہیں کر سکتا کسی کے لیے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، بڑی تعداد میں اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں، وہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک عرصہ ہو گیا یورپ میں، اگر کوئی انگریز کلمہ پڑھے یا کوئی انگریز مجھے آ کے یا کوئی جرمن آ کے کہے کہ السلام علیکم تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے، یہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرے اوپر سلامتی بھیجی ہے، یا کوئی ایسی بات کرے جو اسلام میں ظاہر ہے دیکھی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے، تو بہت ہی دل کو سکون پہنچتا ہے کہ چلو کسی بہانے سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی تو پیغام کسی طرح پہنچ رہا ہے۔
دیکھے جو پاکستانی بدقسمت لوگ ہیں، ان کو نہ تو نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ان کو کلمے کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ضد، ہر درمی اور جہالت میں یہ لوگ جو ہے ہر حد پار کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ جناب کس جرم میں بندے کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں جناب کہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگنے والی ہے، انڈیا میں حالات جو ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں، وہاں پہ انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، کیوں ہم تو عدل کی بات کرتے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوا، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا یہاں بھی ظلم کی کوئی نہ کوئی نئی سے نئی داستان نکلتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب قوموں پہ عذاب آتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کتنا قصور ہے، اور کئی دفعہ شریف لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے اس خوف سے کہ کہیں ہمیں بھی پکڑ نہ لیا جائے۔ یہ ہم چینل چلاتے ہیں، ہمارے اپنے قریبی لوگ بڑے بزدل ہیں، کئی ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ پرسوں ایک پروگرام میں نے اسی پہ کرنا تھا، تو مجھے کسی دوست نے کہا اس پہ پروگرام میں کرنا، میں نے کیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بزدل معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جناب اس سے پتہ نہیں کون سا طوفان آ جانا ہے، اگر کسی نے حق اور سچ کی بات کی، اور پھر وہاں پہ جھوٹ کے پلندے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سچ حق دفن ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف پھر جھوٹ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی آپ کو سچ کی آواز نہیں آئے گی۔ کوئی بھی بندہ ہے کسی مذہب سے یا فرقے سے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا تو بچے گا، ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بولنا نہیں، میں نے بچنا نہیں ہے اگر میں سچ بولوں۔ تو پاکستان جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو بڑکے چھڑکے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جتنے مدرسے ہیں، جتنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ لگا لیں کہ جتنی یہ جتنے بھی یہ آپ کے دین والے ٹھیکے دار ہیں، سب کو ملا لیں تو اتنے اسرائیلی نہیں بنتے وہاں، اور ان کی دعاؤں میں اتنا اثر نہیں ہے۔ یہ روز دعائیں کرتے ہیں، مندروں پہ جاتے ہیں، کوئی داتا دربار بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اتنی آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہوتا تو آپ کی اپنی حالت بدل جاتی، مگر یہاں سے کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اس قوم سے، اور کس حالت میں اس قوم کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اب عذاب ان کے لیے مقدر بن چکا ہے۔ جب آپ خدا کا نام مٹائیں گے، خدا کے نام کی بے حرمتی کریں گے، اور پھر سرکاری اداروں کے ذریعے کروائیں گے، جن کے پاس طاقت ہے وہ بجائے اس طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کی مساجد سے جا کے کلمہ طیبہ مٹائیں گے، اور وہاں پہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے، تو وہاں پہ پھر آپ خوشحالی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ پورا زور لگا لیں پاکستان کے اوپر، آپ رات دن محنت کر لیں، مگر جس جگہ پہ آپ چل رہے ہیں وہاں پہ ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کو آپ کے جو اتنے مسائل دیکھ کے دنیا کو دلچسپی ختم ہو گئی، انٹرسٹ ہی کوئی نہیں دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ بیکار ملک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یورپ میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یورپین پولیس کتنی جلدی حرکت میں آتی ہے۔ یہ تحریک لبیک والے یہاں پہ کریں یہاں ذرا پوسٹ ایسی، یہاں روکے ہیں کسی کو کہ ادھر نہ آنا، پھر اس کو بتائے گی پولیس کہ کیسے نہیں آنا۔ یہ بدماشیاں صرف اسی ملک میں چل رہی ہے جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم اپنی بدماشی پہ قائم رہیں گے اس وقت تک ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو پولیس نہیں پکڑے گی، آپ کو مریم نہیں پکڑے گی، آپ کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں پکڑے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سکون میں وہ بھی لوگ بھی نہیں، عزت کے جنازے ان کے بھی روزانہ سوشل میڈیا پہ نکلتے کسی نہ کسی حساب سے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی عزت نہیں کرتے تو جا کے دیکھے کیسی کیسی تصویریں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مریم کی، یا چیف آف آرمی سٹاف کی، یا کیپٹن صفدر ہے، یا نواز شریف ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک پلین، اس میں بھی لکھا ہوا تھا گو نواز شریف گو، یہاں پہ پتہ نہیں انگلینڈ میں تھا، میرے پاس تصویر بھی ہے۔
تو عزت ان لوگوں کے پاس بھی نہیں بچی. اگر 40 سال سے انہوں نے قوم کو عزت نہیں دی, قوم کی عزت کا جنازہ نکالا, اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی, تو آج دنیا انہیں بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرتی. آپ جتنا مرضی زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں, جتنا مرضی میں نے جس طرح کہا, مگر نعروں سے اگر تقدیریں بدل دی ہوتی یا حالات بدل دی ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان میں نعرے لگائے جاتے. شاید اور کسی اسلامی ملک میں اتنے نعرے نہیں لگائے جاتے. تو یہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کو میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جس آئین کے تحت آپ ملک کو چلا رہے ہیں, نہ تو وہ آئین چل رہا ہے نہ وہ ملک چل رہا ہے. آپ سو کہتے رہے کہ جناب ہماری یہ عدالتیں یہ ہے, ہمارے وہ ہے. اگر آپ کی عدالتوں میں عدل ہوتا تو 140 نمبر پہ نہ عدالتیں آتی, اگر انصاف وہاں پہ ہوتا, اگر آپ کے ملک کے لوگوں کی عزت ہوتی, اس طرح بیچارے راستے میں آ کے غرق نہ ہو جاتے بڑی تعداد. وہاں پہ رہنے والوں کی عزت ہے, اور جو باہر آتے ہیں اگر ان میں شعور آ جاتا اور وہ جا کے دوسری قوم کو بتاتے تو شاید وہاں پہ تبدیلی آ جاتی. پر بدقسمتی یہ جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں, اسی حالات میں یہ پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی وہاں کے لوگ کرتے ہیں, اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. تو بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کامرس کیا, دیکھیے اگر اللہ کا نام لے کر جیل میں جانا پڑا تو اس سے کوئی بڑی خوش قسمتی کیا ہے. کفار مکہ کی تاریخ پڑھے, وہ حالات دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ 15 لوگ ظاہر ہے, میں نے جب چیک کیا انہوں نے نہیں لکھا ہوا کامرس میں, لیکن احمدی ہو سکتے ہیں, اور کس کو پکڑنا ہے انہوں نے, کیونکہ دوسروں کو تو کلمہ آتا ہی نہیں ہے, ان کو کیا پکڑنا. آپ لے لیں مائک, نکلیں یہاں سے پوچھیں لوگوں کو کتنے لوگوں کو کلمہ آئے گا, وہ دیکھ لے جا کے اپنے آس پاس. آج کل میڈیا, سوشل میڈیا, اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جن لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں ظاہر ہے, اور جس جرم میں پکڑتے ہیں اور وہ لمبے عرصے تک سزائیں دیتے ہیں, جیلوں میں رکھتے ہیں, جج ہیں وہ بھی اسی طرح کے چل رہے ہیں, وکیل ہیں, اور جو وکلاء ہیں ان کی طرح اس طرح کے کیس لے کے. وہ جو کراچی میں کیس تھا وہ دیکھا تھا میں نے, وہ جو 2 لوگ پکڑے ہوئے تھے تو وہ وکیل بڑے فخر سے کہہ رہا تھا مگر کاش انہوں نے وکالت پڑھی ہوتی. یہ بدقسمت قوم, نہ تو انہیں وکیل اچھے ملے, قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے, اور نہ جج اچھے ملے. سر ظفر اللہ خان واحد ایک جج رہے ہیں جو عالمی عدالت انصاف کے جج رہے ہیں. اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ پاکستانی جو وہاں تک پہنچا ہو تو ضرور کامرس میں لکھیں, شاید ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. چلیں گے جرمنی, سردار محمود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پچھلے پروگرام میں سردار صاحب کی لوگوں نے تعریف بھی کی, کامرس میں میں نے چیک کیا تھا. آج ان سے کوئی سوالات کریں گے موجودہ حالات پہ. سر سب سے پہلے بتائیے, کوئی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے؟ جس طرح اعجاز چودھری کی ضمانت ہوئی ہے, اتنی دیر جیل میں رکھنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ اب ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ دیکھیں 2 زاویے دیکھنے کے. ایک تو آپ مجھے اعجاز چودھری کا بتا رہے ہیں. اعجاز چودھری چونکہ اس کے بہت سارے پروڈکشن آرڈر نکلے ہیں, تب بھی وہ کورٹ اسمبلی پیش نہیں ہوا تھا سینٹ میں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا ہی ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران کی جو اس کی اپیل جو ہے توشہ خانے کی, وہ جو ہے وہ 2025 میں لگنا ممکن نہیں ہے. آپ نے اس طرف دیکھا آپ نے کہ اسلام آباد کے اندر الگ سے سپریم کورٹ بنی, اور جو کیسز تھے وہ شاید ہفتے اندر لگنے شروع ہو گئے. تو یہ مکس سی ساری ایک بات ہے, اس پہ کچھ کوئی فائنل کہا نہیں جا سکتا ہے. اور مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی اس طرح کے معاملات عمران کے ساتھ ہوں گے, عمران کو ریلیف ملے گا. دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا وہ ان کی ایک لڑکی ہے, وہ سنم جاوید کیا نام ہے, وہ اس کے خامد کو بھی اٹھا لیا انہوں نے. تو اس طرح کی ساری چیزیں میرے خیال میں اس پہ کوئی چیز جب تک کلیئر نہ ہو کوئی بات کرنا ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ انڈیا میں ایک اسرائیلی خاتون تھی, اس کا ریپ کیا گیا, اور آپ سمجھتے اس سے اسرائیل کے انڈیا کے تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس طرح کیا فرق پڑنا ہے. کسی کا ایک انڈیویجول کا معاملہ ہوگا تو یہاں نہیں ہوا. یہاں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس پہ کیا نام ہے موٹر وے پہ ہو گیا تھا, ایک معاملہ ہو گیا تھا. اس کے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک
کسی دوسرے ملک کی فارنر تھی، وہ بچی، وہ پتہ کسی یورپین ملک کی تھی جس کی کچھ نالے میں ہوئی تھی، تو کیا فرق پڑنا ہوتا ہے؟ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اور ان ملکوں کے اندر تو یہ معاملات ہیں. باقی یہ ہے کہ ملکوں کے تعلقات تو ایک بندے کے ساتھ تو وہ نہیں ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بڑا فرق پڑنا ہے. اور اس طرح کے معاملات چونکہ انڈیا پاکستان میں قانون کمزور ہے، شاید جو جرم کرنے والا اس کو اس چیز کے اپنے انجام کا نہیں ہوتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ کر گزرتے ہیں. اور یہ روز ہو رہا ہے، آپ کے روز اخباریں بھری ہوتی ہیں، روز آپ کے ٹی وی چینل بھرے ہوتے ہیں، تو یہ نارمل بات ہے وہاں پہ. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلقات میں فرق پڑنا ہے. اچھا، ایک بڑا اہم اس وقت آپ سے بھی سوال ہے، صبح بھی ایک پروگرام کیا، ابھی تک امریکہ نے یا یورپ نے یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیے کہ پاکستان یا انڈیا چھوڑ دو، ورنہ اگر ایسے حالات ہوتے تو وہ تو فوری طور پہ اپنے شہریوں کو کہہ دیتے کہ یہاں سے نکل جاؤ. نہیں، رشیا نے تو کہا، رشیا نے بھی کہا، امریکہ نے بھی اپنے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے بارے میں پہلے سے ایڈوائزری جاری ہیں، یورپ کی بھی ایڈوائزری جاری ہیں. اگر آپ کی کوئی 2 مہینے پرانی 2.5 مہینے پرانی خبریں سنیں تو یقیناً اس کے بعد امریکہ نے بھی جاری کی تھی، رشیا نے جو پاکستان کا دوست ملک ہے اس نے بھی کی ہوئی ہیں. تو یہ ایڈوائزریز تو جاری ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو بھی معلوم یہ ہے کہ ان کی جو شہری ہیں وہاں پہ دیکھیں، وہاں کے اگر کوئی جو جس طرح وہاں کے نیشنل ہیں تو ان کو تو روکا نہیں جا سکتا ہے، ان کو تو مشورہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو باقی ان ممالک کے اپنے شہری جو جہاں پہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس پہ وزٹ پہ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ان کی تعداد تو نہ آنے کے برابر ویسے بھی ہے. اور جو کشمیر میں ہوا اس کے بعد تو کشمیر خالی ہو گیا، وہ کشمیر بھی خالی ہو گیا، دوسرا بھی خالی ہو گیا، تو یہ آٹومیٹکلی خالی ہو گئے ہیں. اس پہ کوئی اگر ایڈوائزری نہ جاری کرے تب بھی میرے خیال میں چونکہ آج کے میڈیا کا دور ہے تو وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور لوگ اس طرح کے معاملات سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو انڈیا پاکستان میں گئے ہوتے وہاں پھنس گئے، جو پاکستانی انڈیا میں تھے مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ وہاں پھنس گئے ہیں. تو وہاں دیکھ لیں کس طرح کے حالات ہیں. اور یہ 2 ملک 80 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے انسانی حقوق کے معاملات جو تھے انہوں نے آج تک اس کو حل کرنے کی کوشش کی. ایک بچی کی شادی وہاں انڈیا میں ہوئی ہے، اس کے 4 بچے، آج وہ نکال دی گئی ہیں. پاکستان میں کوئی تھی، وہ 40 سال یہاں پہ رہی ہے، وہ نکال دی گئی ہے. آپ دیکھیں یہ جو فشرمین پکڑے جاتے ہیں، یہ جو ہے یہ ایک ہفتے کا راشن لے کے جاتے ہیں، اور وہ کہیں پکڑے جائیں تو کوئی سسٹم نہیں ہے. 20 25 سال وہ دوسروں کے جیلوں وہ سڑتے ہیں وہاں، جبکہ یہ وہ پکڑے جائیں 2 دن کا کام ہے، انویسٹیگیشن کر کے 48 گھنٹے کے بعد ان کا معاملہ جو بھی ہو اس طرح کا معاملہ سالو ہو سکتا ہے. لیکن وہ کرتے نہیں ہیں چونکہ وہاں روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور ان معاملات میں کوئی پڑتا ہی نہیں ہے. اچھا، پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کشمیر کی جیلوں میں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے جواب میں سوشل میڈیا پہ پاکستانی لکھ رہے کہ ہماری جیلوں میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوال اٹھانے سے پہلے اپنے گربان میں بھی دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل دیکھنا چاہیے جی. باقی انسانی حقوق کے معاملات دونوں طرف جو ہے وہ بدتر ہیں اور بدترین ہیں، بلکہ بدترین ہیں. وہاں بھی ایسے ہے، یہاں بھی ایسے. میں نے پرسوں ایک پروگرام کہا تھا کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلگام میں تو وہ 20 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد FIR ہو گئی، لیکن پاکستان میں دیکھیں کامن سینس کی بات ہے. ایک بندہ، میں کسی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں عام لے مین کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں وہاں FIR کٹتی ہے تو وہ بندہ ایک شہر میں ہوتا ہے تو اس پہ 20 شہروں میں 2 شہروں میں اس کے خلاف FIR کٹتی ہے. کبھی کوئی جج پوچھتا نہیں ہے اس سے، وہ اندھے بہرے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ یار تم تو یہاں تھے، تو پھر وہاں میاں والی میں، لاہور میں، مظفر گڑھ میں، ملتان میں، کراچی میں، ٹھٹھا میں، کوئٹہ میں یہ تم نے کیسی FIR تم پہ ہو گئی ہیں؟ ایک ہی وقوع ہے کہ FIR تم پہ کیسے ہو رہی ہیں؟ بعض کرائم ایسے ہوتے ہیں، لیکن جہاں فزیکل اپیرنس کی ضرورت ہو تو وہاں اگر اس طرح کی FIR کٹی ہوئی ہے تو جج کو پوچھنا چاہیے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے. میں بھی 15 18 20 سال وکالت کر کے آیا ہوں، تو وہ قانون اندھا تو ہوتا ہی ہے، وہ جج بھی اندھے ہیں، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی شاید اسی کیٹیگری میں گنے جائے گی. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی، میں نے بھی کل اس پہ پروگرام کیا. ایک بزرگ ہے، اس کی کچھ بدماش آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے. یہ بھی کوئی جرم ہے بغیر پوچھے آپ کسی کی ویڈیو بنا؟ بالکل جرم ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو کہ اس کو کہتا ہے کہ تم وہاں نماز پڑھنے جا رہے تھے، کسی شہری کو کسی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے روکنا اور پھر اس کی سوشل میڈیا پہ، اور یہ قانون بن چکا ہے. لیکن قانون چونکہ وہاں پہ MGO پہ، میں اپنے بات ڈھکی چھپی میں کر نہیں رہا ہوں، MGO کے بارے میں چونکہ قانون بھی اندھا ہو جاتا ہے، قانون والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ 10 کیسز پچھلے مہینے میں رجسٹرڈ ہوئے کہ پولیس والے نے گاڑی اٹھائی،
گاڑی کون سی پبلک ٹریفک پولیس والے نے وہاں سامنے شہری نے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ چاڑی، اس پہ پیکا قانون کے تحت کیس ہو گیا کہ اس نے سرکار میں مداخلت کی یا پولیس والے کی مرضی کے بغیر اس کی ویڈیو سے کیسے شیئر کی، اس کی پرائیویسی کو کیسے بریچ کیا۔ بالکل وہی بندہ جو اس کی آپ بات کر رہے ہیں، دو بندے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان پہ لعنت برس رہی ہے، اور دونوں کی شکلوں پہ جو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جو ہے نماز پڑھنے گئے تھے، اور کسی نے پوچھا، جبکہ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کسی بندے کو روکا گیا ہے تو اس جگہ پہ اگر کسی کی ویڈیو بنی ہے تو فوری طور پہ ایکشن لیا گیا اور فوری طور پہ وہ بندہ گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں آئی جی بھی خاموش ہے، یہاں ادارے بھی خاموش ہے، وہ ترجمان بھی خاموش ہے، ریاست بھی خاموش ہے۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ روک کر پھر کہا جا رہا ہے دوبارہ اس علاقے میں نظر نہ آنا، یہ کس کو حق حاصل ہے اس طرح کی دھمکیاں لگانا؟ دیکھیں، ملک شہریوں کے ہوتے ہیں، علاقے کتوں کے ہوتے ہیں، تو جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ علاقے میں نظر آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کون ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کردار دیکھ رہے ہیں، اس کے کرتوت دیکھ رہے ہیں، اس کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اس کا رویہ کون سا والا ہے۔ تو ملک شہریوں کے ہوتے ہیں، علاقے کتوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ کہ خود اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا اور پاس کھڑے کو کہہ رہا تھا یہ پڑھنا ذرا کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہالت میں کافی ہم نے اضافہ کیا؟ دیکھیں، قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہے اس سسٹم کا، قصور ہے اس نظام کا، قصور ہے اس صاحب اختیار لوگوں کا، قصور ہے ان کا جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا۔ تو یہ تو چابی والے کھلونے، ان کی تو بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ جو سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، جو ان کو پیچھے ان کے سلوک کر رہے ہیں، بات ان کی ہے کہ انہوں نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 3 دن 4 دن سے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے، کسی پنجاب کے ترجمان کا، کسی عہدیدار کا، کسی وزیر کا، کسی مشیر کا، کسی انتظامیہ کا کوئی بیان، کسی جگہ پہ کوئی ایکشن کی بات آئی نہیں آئی۔ اس کا مطلب سارے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مریم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ مریم کی ایک تصویر آئی تھی، وہ اس کے ساتھ ایک عربی شیخ آئے ہوئے تھے وہاں پہ کسی ملک کے سربراہ رحیم یار خان میں، تو ان کے ساتھ ہاتھ بنانے کی تصویر آئی تھی اور وہ فوراً گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نہیں تو اس کا مطلب صرف توہین ان لوگوں کی اور کسی کی نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ان توہین ان کے لوگوں کی ہے۔ اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کاش ایم جی او کی جو آج تک 100-150 مساجد، میں لفظ مساجد کر میں کسی باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ میں اسے ڈر کے کہوں گا، چونکہ ان کی جو عبادتگاہیں مساجد جو مسمار کی گئی ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا کاش ان مساجد کی، ان عبادت گاہوں کی، وہاں پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے نمازی جن کو گرفتار کیا گیا، جو گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، جو کراچی میں ایک طرف قتل کیا گیا، دوسری سائڈ کو عورتوں کو گرفتار کیا ہے، کاش ان کی عزت احترام تقدس کور کمانڈر لاہور کے برابر کا ہوتا تو شاید کوئی ایکشن ہو جاتا۔ اچھا، یہ بڑا ایک مسئلہ ہمارا کہ وہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے عزت اسی کی ہے، جس کے پاس طاقت نہیں اس کی عزت نہیں ہے وہاں۔ جو حکومت کے خانوں میں ہے، جو اداروں کے ساتھ ہے، جس کو حکومت ادارے چاہے اس کی عزت ہے، جس کی نہیں، وہ جو ان کی نظر میں جو وہ ضروری سمجھتے اس کو عزت دیتے ہیں، باقی ان کے بارے میں سارا کوڑا کرکٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑا سا جنگ کی طرف آ جائیں، کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کیا سوچ رہا ہے جی؟ دیکھیں آپ کے بعد خاموشی ہے، اور خاموشی بھی یہ وہ خاموشی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ادھر کے دیکھے جائیں تو یہاں بھی بیانات ہیں کہ ہم انڈیا کو جو ہے صفحے ہستی سے مٹا دیں گے، وہاں بھی اگر اس کی سوشل میڈیا کی دیکھ لے، یا وہاں پہ نیشنل میڈیا جو ہے، یہاں کا نیشنل میڈیا بھی ایسے کر رہا ہے، تو میرے خیال میں ابھی ہم اس پہ کوئی بھی رائے نہیں اگلے، چونکہ وہ 24 گھنٹے کا 36 گھنٹے کا کہا تھا ہمارے وزیر کیا کہتے ہیں ان کو، جو وزیر انفارمیشن ہے، تو ان کی ویسے بھی باتیں جتنی آج تک جتنی ہوئی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی رہی ہیں، تو وہ میرا 36 گھنٹے والا جو انہوں نے عوام کو دیا تھا، بتایا تھا، وہ بھی ان کا صرف بلنڈر ہی تھا، کیونکہ اس کی انڈیا نے کسی حد تک ٹائم دیا وہ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی ہی جو وہ انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے جس طرح کے معاملات بنے ہوئے، یقیناً کوئی نہ کوئی رد عمل کرے گا، اس رد عمل کا جواب کتنا آئے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سوال جو ہے نا، یہ جو تیسری طرف کیا ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ وہاں جا کے اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فوج اس وقت کشمیر میں ہے انڈیا کے پاس، آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے بڑا حملہ کیا جائے گا اگر جنگ کا آغاز ہوا تو؟ اگر ہوا تو ہمارا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے نا کہ 7 لاکھ فوج ہے، ہمیں تو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنی لاکھ فوج ہے وہاں پہ، اور فوج ہماری فوج کہاں نہیں ہے، ہماری فوج کیا اس پہ
ایجنسیز ایریا میں نہیں ہے, کیا بلوچستان میں نہیں ہے, کیا کشمیر میں نہیں ہے, ہماری فوج بھی تو ہے, موجود ہے وہاں پہ, ہر جگہ موجود ہے. سر لکی آپ دونوں ملکوں کا آبادی کا ریشو نکالیں, دونوں ملکوں کا اس کا آپ رقبہ نکالیں, تو پھر آپ ریشو نکالیں کہ فوج کس کی کتنی فوج ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا سر, لکی مروت میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس وقت, فوج اور پولیس آمنے سامنے ہے اور ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ آپ پنجاب سے آئے ہیں, یہاں سے چلے جاؤ اور جا کے کشمیر کو فتح کر کے دکھاؤ. یہ ادارے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہمارے, یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا ملک کا. صاحب یہ ایک بڑا سوال ہے. ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی, آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے کہا تھا ملک کو انڈیا سے خطرہ کم ہے یا بیرونی کسی دشمن سے خطرہ کم ہے. ملک کے اندر جو انتشار ہے, ملک کے اندر جو اداروں کے درمیان جو تقسیم ہے, عوام کے درمیان تقسیم ہے, وہ خطرناک ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے درجن واقعات ہم نے گلگت میں دیکھے کہ وہاں فوجیوں کی گاڑی روکی گئی ہیں, سندھ کے اندر گاڑی روکی گئی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ یہ آئے دن واقعات ہوتے ہیں. کشمیر کے اندر ابھی آپ کو پچھلے سال آپ کو یاد ہو, کشمیر میں ایک بجلی گیس پہ اس پہ آٹے پہ ایک تحریک چلی تھی, تو وہاں رینجر گاڑیاں گئی تھی اور وہ 3 بندے انہوں نے مار بھی دیے تھے اور گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگا دی تھی. وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ شو ختم ہو گیا تھا سارا. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہے. اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے, بدقسمتی ہے ملک کی, معاشرے کی, اداروں کی, یا پھر ان کی پالیسیوں کی, کہ آج سے 10-12 سال پہلے جو بند کمرے میں فوج کو گالی دی جاتی ہے, ادارے خلاف آتی ہے, وہ چوک جو راستے میں کی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے قانون بھی بنائے, انہوں نے سختیاں بھی کی, انہوں نے بندے بھی اٹھائے, لیکن اس کے باوجود جو ہے جو بند کمروں میں بات کی جاتی ہے وہ چوک چوراہے میں اب کی جاتی ہے. اچھا, آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں انڈیا کسی طرح کشمیر کے سلسلے میں حملہ کرتا ہے تو اس کو آزاد کروائے گا یا ساتھ رکھے گا اپنے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حملہ کرنا اور اس طرح کا ابھی اتنا ممکن ہے. دیکھیں, بنگال کے اندر حالات جو تھے, بنگال نے جب کیا تھا تو بنگالی عوام پاکستان کے خلاف تھے, وہ مسلح تھے, ان کو ٹریننگ دی گئی تھی, وہاں کے پاکستان کے جو ہے وہ راستے کاٹ دیے گئے تھے, سپلائی کاٹ دی گئی تھی. جنرل ٹائیگر جو ہے وہ ان کے ٹائیگر جو ہے وہ صرف کاغذی کتابوں کاروائی میں اور یہاں اخبارات میں اور یہاں ریڈیو پہ نکلے تھے, تو وہ باتیں تھی. کشمیر چونکہ پاکستان کے بالکل پہلو میں ہے, چھوٹا ایریا ہے, وہاں فوج کی اب پہلے سے موجود ہے. اس کے بعد کشمیر کی جو ہے 20% آبادی میں, شاید میرے سننے والے مجھے کریکشن کر سکتے ہیں, ایک بڑی آبادی جو کشمیر کی ابھی بھی جو لوگ ہیں, بزرگ ہیں, وہ ان کا فوج سے تعلق ہے. تو اس طرح کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر, کشمیر کے اندر, یہ کشمیر آپ آزاد کشمیر کی بات آگے کر رہے ہیں, تو انڈیا کے اندر اتنے حالات موجود ہیں کہ انڈیا وہاں پہ قبضہ کر سکتا ہے. قبضہ کسی ملکوں میں تب کیا جاتا ہے وہاں کے عوام کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, عوام جو ہے, تو اس طرح کا ممکن نہیں ہے. پھر پہاڑی علاقہ ہٹ اینڈ رن جو ہے وہ کر کے وہ کمانڈ جنگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے لڑی جا سکتی ہے. تو اس جنگ کا دیکھیں, اس جنگ میں کسی نے کوئی قبضہ نہیں کرنا, کسی کا میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا, کسی نے قبضہ نہیں کرنا, کچھ نہیں ہونا. ہاں, یہ بات ہے کہ یہ دونوں اقوام جو ہیں, شاید ہم سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہو کہ ہم 20, 25, 30 سال پیچھے چلے جائیں, ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے, ہمارے آبادیاں تباہ ہو جائیں, ہمارے جو باقی معاملات جو ہیں وہ بہت سارے ہو جائیں, ہم 20-25 سال پیچھے دھکیل دیے جائیں گے. باقی قبضوں والی بات شاید ابھی نہیں ہے کہ قبضے کی. ہاں, بلوچستان کے اندر حالات آپ کے ایسے ہیں کہ بلوچستان کے آنے والے وقت میں, چونکہ میں نہیں بولا, فضل الرحمان کہہ چکا کہ آپ کے 10 ضلع ایسے ہیں بلوچستان کے جو کسی وقت بھی آزادی کا اعلان کر سکے گا. وہاں کی رائے عامہ آپ کے خلاف ہے, وہاں کے عوام آپ کے خلاف ہے, وہاں کا ماحول آپ کے خلاف ہے, وہاں آپ کے جو ہے وہ آپ کی دسترس کمزور ہے. کشمیر میں ایسے نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. ناظرین, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب. ایک سسپینس پڑا ہوا ہے, مگر جو بات ابھی سردار صاحب نے کہی کہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیغام لے کے آئے گی, اور زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جنگ ہوگی اور رکنے والی نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کر. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. جی, چلیں گے جرمنی, ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان احمد خان صاحب, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی گورنمنٹ ہے اور کیا ہونے والا ہے. خان صاحب, کیا چل رہا ہے جرمنی میں, تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں, جرمنی میں جو معاہدہ سیاسی حکومتوں کے درمیان ہوا تھا, سیاسی جنہوں نے مل کے حکومت بنانی ہے 3 پارٹیوں نے, اس کے اوپر سب نے اپنے اپنی پارٹی میں ایک ریفرینڈم کہہ لیں یا رائے لی تھی کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے جو 476 صفحے کا معاہدہ ہے کہ ہم اس طرح مل کر حکومت کریں گے, یہ اقدام ہم اٹھائیں گے.
جی جس میں سے بہت سارے اقدام ایسے تھے جس میں صورتحال سے مختلف ان کو پاس قدم اٹھانے ان کے لیے پڑ رہے ہیں، جس میں یوکرائن ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس قسم کی جو نئی ڈیولپمنٹس الیکشن کے بعد آئی ہیں. جب جرمنی میں الیکشن ہو گئے اس کے بعد جو دنیا میں بعض تبدیلیاں خاص طور پر امریکن پالیسی کی وجہ سے آئی ہیں، تو اس کو لیے انہوں نے ضروری سمجھا تھا کہ پورے عوام سے رائے لی جائے. جی تو تینوں سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے عوام سے رائے کی ڈیٹ مقرر کی تھی. 28 مارچ تک اپریل تک یہ کام مکمل ہونا تھا. اس پر جو رائے لی گئی تھی بعض اہم تنظیموں سے یا اہم دانشوروں سے، وہ بھی اس میں شامل کی گئی تھی. تو اس کے بعد جو ایس پی ڈے ہے ان کی طرف سے مین تو ایس پی ڈے نے جوائن کرنا ہے، تو اس میں جو 86.1% لوگوں نے اس معاہدے کی جو ہے توثیق کی ہے کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے CDU اور CSU کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ایگری ہیں. تو اس لحاظ سے اب ایس پی ڈے کو تب ایک تسلی ہے کہ ہاں ہم جو قدم اٹھانے لگے ہیں اس میں ہماری پارٹی کے عوام یا ہماری پارٹی کے جو ممبران کارکنان ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے اب دونوں طرف سے جو ایس پی ڈی نے 4-5 منسٹر دینے، ان کے ناموں کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، اور جو CDU CSU نے اپنے منسٹرز دینے کابینہ کے لیے، ان کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا گیا. سارے سینئر لوگ ہیں اس دفعہ، اور سب سے کم جو جسے کہہ سکتے ہیں وہ 2008 سے نیشنل اسمبلی کا ممبر چلا آ رہا ہے. اس لحاظ سے ایکسپیرئنس لوگوں کو لیا گیا ہے، اور آج 2-4 دن کے اندر جو ہے حکومت جو ہے حلف اٹھا لے گی. اس نئے معاہدے کے اندر جو بات اسائلم سے متعلق ہے، جو غیر ملکیوں کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ بھئی کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے کہ چیس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اس کو لکھا ہے کہ جب سے جرمنی میں انتخابات ہوئے ہیں اور نئی پارٹیوں کی حکومت بننے لگی ہے، تو اسائلم سیکرز اپنے خوف سے، اس خوف سے کہ بھی ہمیں یہ رپورٹ کر دیں گے، بہت زیادہ چرچز میں پناہ لے رہے ہیں. اور ایونگیلش بھی اور کیتھولک چرچز کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے پناہ لی ہے، لوگ خوف کا شکار ہے کہ بھی ہمارا کیا بنے گا یا ہمیں یہ نکال باہر کریں گے. تو اس بارے میں انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے وہ جو بنے گی، وہ ان کا جو مطلب اعلان ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اسائلم کے 2,80,000 کے قریب 2,79,098 لوگ جو ہیں وہ اسائلم ختم ہونے کے باوجود جرمنی میں موجود ہے. ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں اور ان کو ڈھونڈے، تلاش کریں، اور ان کو یہاں سے ملک سے باہر نکالا جائے جرمنی سے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 2,25,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈلڈنگ ایشو کروا لی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کے یا کچھ. اس ڈلڈنگ کو کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئے ان کو اوپن تھارٹ دے دیا جائے یا ان کی ڈلڈنگ جو ہے مزید بڑھائی نہ جائے. اور کیونکہ مین انہوں نے اسائلم دیا تھا، آنے کا مقصد تو اسائلم تھا، اب وہ ان کو منظور نہیں ہوا تو انہوں نے یہ کاروائی ڈلڈنگ وغیرہ لے لی ہے، جابس وغیرہ تلاش کر لی ہے. تو ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جانا پڑے. یہ ان کی ایک نئی اسکیم انہوں نے یہ دی ہے کہ بھئی کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق جب سے شام میں حافظ الاسد کی کے بیٹے کی بشر الاسد کی حکومت ختم ہوئی ہے، 3 لاکھ جو ہے وہ شامی واپس اپنے ملک چل جا چکے ہیں پوری دنیا سے. تو اس رپورٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی جو جن لوگوں نے شام کے لوگوں نے جنہوں نے یہاں پر اسائلم دیا ہوا ہے وہ بھی 1 ملین کے قریب افراد ہیں جرمنی کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو 15 دن کا ویزا اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اگر وہاں جا کے ماحول کو دیکھ لیں، اگر وہ وہاں سیٹلمنٹ ہونا چاہتے ہیں یا حالات کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے ملک میں سیٹل ہو جائیں، اور وہ پھر ان کو اس کو یہ ایک لیگل ہائٹ کہہ لیں کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ وہ اگر دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. لیکن ابھی تک اس سے CSU نے ایگری نہیں کیا، وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو اسائلم کا قانون ہے کہ جو جس ملک کے خلاف اسائلم لو
آپ وہاں ایز اے وزٹر نہیں جا سکتے. پھر تا وقت ہے کہ آپ کو یہاں سے جس ملک میں آپ نے اسائلم لیا وہاں سے فارغ نہ کر دیے، نکال نہ دیا جائے. تو یہ کبھی کنسیڈر ہو رہا ہے معاملہ کہ ممکن ہے کہ شامیوں کو ایک عارضی ویزا دے دیا کہ وہ جا اپنے ملک میں دیکھ لیں. یوکرائن کے معاملے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 اپریل 2025 کے بعد جو یوکرائن کے لوگ یہاں آئیں گے ان کے لیے جو برگر گلٹ ہے سوری جو سٹیزن اسسٹنٹ کے نام پہ ان کو دیا جاتا تھا اس کے اندر کمی کر دی جائے گی. وہ عام اسائلم جو لوگوں کو جتنا ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ تھا، کہتے ہیں 563 یورو تھا پر پرسن کے حساب سے. تو اسائلم کی رقم اس سے کم ہے، تو یہ رقم وہ ختم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک نئی رقم جو ہے وہ اسمبلی یا وزارت داخلہ جو ہے کو منظور کرے گی اور 1 اپریل کے بعد آنے والوں کو وہ رقم دی جائے گی. اور یوکرائن کے 1.2 ملین لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مزید آتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے ان کو ابھی ویزے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، لیکن جو امداد دی جاتی ہے وہ اس میں کمی کر دی جائے گی. یہ ہے کہ جو جارجیا، نارتھ میسیڈونیا، البانیا، مالدیو اور سربیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھجوایا جائے گا. اور اس کے لیے وہ باقاعدہ اسکیم کے تحت جو ہے ان لوگوں کو واپس، ان میں سے کچھ لوگ جو واپس جانے پر رضامند ہیں ان کے لیے حکومت ایک اسپیشل الاؤنس بنا رہی ہے، ایک اماؤنٹ اچھی خاصی بڑی. تو ابھی تک اس کو 4892 لوگوں فیملیز نے اس میں ایگری مطلب اپنی انمیلڈنگ کروا دی ہے کہ ہاں ہم اگر ہمیں اس الاؤنس ہمیں ہماری مرضی کے مطابق دے دیے جائے یا اچھی خاصی رقم دے دی ہے تو ہم جو ہے واپس چلے جائیں گے. اور جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب تک 2473 لوگوں کو جو ہے آسٹرین بارڈر پر واپس بھجوا دیا گیا ہے، یہ میسیڈونیا وغیرہ کے لوگوں کے. اور 7861 فیملیاں جو ہیں ان کو ان ممالک کی ان کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کو جہازوں میں واپس بھجوایا جا رہا ہے. یہ ایک ہلکی سی رپورٹ ہے جو آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے، تو آپ کے کہنے میں میں نے آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دی. بہت شکریہ. ہاں صاحب، چرچ میں پناہ لے لیتے ہیں، چرچ میں قوانین جو ہیں وہ جو جن لوگوں کے سیاسی پناہ کے کیس ختم ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اجازت نہیں ہوتی پکڑنے کی؟ پولیس کو اجازت نہیں ہوتی چرچ میں بندہ پکڑنے کے داخل ہونے کے لیے. وہ چرچ کے ساتھ گفت و شنید کر کے تو بندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس طرح جیسے چھاپا مارا جاتا ہے وہ اس کیفیت میں پولیس وہاں اندر انٹر نہیں ہو سکتی چرچ کے اندر. تو ان کے کھانے پینے پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ یہاں پہ موجود ہے جو ہمیں مطلوب ہے، لیکن وہ اس کو وہاں پکڑ نہیں سکتے. تو ان کے کھانے پینے کا کون بندوبست کرتا ہے وہاں؟ وہ چرچ کرتا. اچھا، کھانے پینے کا بھی کرتا ہے. تو یہ جو بندے چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اسکول جانا، کئی مسئلے مسائل بچوں کے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح پھر چلے گا؟ وہ ظاہر چرچز ہیلپ کرتے ہیں ان کی چرچ کے آرگنائزیشنز میں. ویسے بھی آپ جہاں پہ بھی چرچ کے اندر نہ بھی ہو، باہر جو آپ نے اسائلم دیے ہوں ان کے اندر بھی چرچ کی آرگنائزیشن جو ہیلپ کرتی ہیں. فلوگافن کے اوپر بھی ان کا دفتر ہے اور وہ آنے والوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو ان کو کسی قسم کی پرابلم فیس کرنی پڑے. جی، ایک بڑا اہم سوال ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے سیاسی پناہ کے کیس ریجیکٹ ہو چکی ہیں اور پھر ڈولڈنگ پہ بھی ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی نئی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے گی تو ان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دھیان دیا جائے گا؟ دیکھیے، تیزی کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات اس قسم کے تمام معاملات جو ہے نا، وہ جو ہر مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے تمام صوبائی وزیر داخلہ کی مرکزی وزیر داخلہ کے ساتھ، اس میں فائنل کیے جاتے ہیں اور اس پہ تمام کے صوبوں کا ایگری ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فوری فیصلے میں ہم دیکھا کبھی بھی نہیں ہو سکے جب تک کہ تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ ایگری نہ کر جائیں. تو بہرحال ایسے اقدام اٹھائیں گے تو یہ یقیناً، لیکن اس کے لیے کوئی فوری ایسی نہیں ہوگی. یہ راستہ بہرحال کھلا رکھیں گے. یہ کہ میں نے بھی ایک رپورٹ پڑھی ہے پچھلے دنوں میں، جو ان دنوں آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کر سکتا تھا کہ مسلسل
मेहमानों के साथ सफर पे था कि बोन के अंदर एक इदारा कायम हुआ है जो प्राइवेट तौर पे कायम किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ की जर्मनी में आए हुए हैं गैर मुल्की, और वो कोई बिल्डिंग वगैरह उसमें हाइल है तालीमी, कि तालीम का मेयार उनका इतना नहीं है कि वो कोई हाउस बिल्डिंग कर सके, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने इदारा कायम किया है जिसमें हम उनको अपग्रेड करेंगे, उनके तालीमी मेयार भी बुलंद करके उनको हाउस बिल्डिंग के मेयार के ऊपर लेकर आएंगे। अब क्योंकि सफर के दौरान पड़ी इसलिए मैं नोट नहीं कर सका कि वो कौन सा इदारा है, लेकिन बहरहाल वो बोन के अंदर कायम हुआ है यह इदारा जो है। चले वो तो गूगल में लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी आप क्या देखते हैं, कहाँ तक महफूज है वहाँ पे जो सियासी पनाह वाले हैं? देखें, जितने भी सियासी पनाह में है वो आपके केस पर डिपेंड करता है हमेशा कि आपका केस कितना मजबूत है। अगर तो आपने वाकई आप मजलूम है, आपके मुल्क के अंदर आपको मुश्किलात का सामना है, तो अदालतें यहाँ कंसिडर करती हैं उस बात को। लेकिन बात दफा लोग असाइलम सिर्फ यहाँ स्टे लेने के लिए बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी तैयारी के जो बयान दे देते हैं पहला, वो फिर आखिर दम तक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता, और उसी को बेस बना के अदालतें चलती हैं, उसी को गिरा होती है उसी बयान के ऊपर। इसलिए जिन लोगों ने बयान अच्छे नहीं दिए हुए शुरू के अंदर, उन्हें बहरहाल खतरा मौजूद होता है उनका असाइलम मंजूर नहीं होगा, लेकिन उनके पास दूसरा चांस मौजूद है कि वो जबान सीख के कोई ना कोई अपनी हाउसबिल्डिंग वगैरह कर ले या कोई नौकरी वगैरह ढूंढ ले। तो नौकरी तो आजकल जर्मनी में आम मिल रही, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ कोई मुलाजमत से मिल रही, जगह जगह बोर्ड लगे हुए मैं देखता हूँ जहाँ पे लगे हुए। ट्रांसपोर्ट के महकमे के अंदर जितनी भी स्पेडिशन फर्म है, हर स्पेडिशन के पीछे लिखा हुआ है। इसी तरह जितनी भी ये लोगों की मदद करने की फ्लीगेट है, इनकी जितने भी ट्रक कर रहे हैं आजकल, इधर से एम्बुलेंसें वगैरह जाती हैं, उन सबके ऊपर लिखा हुआ कि हमें वर्कर चाहिए, साथी चाहिए, हम आप हमसे राब्ता कायम करें। तो काम तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ ये है कि तवज्जो की बात है। चलें, बहुत शुक्रिया खान। ये थी जनाब जर्मनी की सूरत हाल। और भी कुछ हुआ अपडेट करते रहेंगे, आपको जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर ये बताइए कि क्या हालात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के? मकसद जो पहले दिन से लेके आज तक जो भी है वो दोनों तरफ से जो भी धमकियां मारी जा रही हैं, जो भी आपके इनके फौजियों की जो तैयारियां हैं तीनों आर्म फोर्सेस की दोनों साइड के ऊपर, वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं और शो ऑफ जिसे कहते हैं वो दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली तो इंडिया ने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया और पाकिस्तान तो वैसे नहीं लेगा, चूंकि ये डिफेंडर्स है, ये डिफेंड करेंगे, वो उनकी तरफ से है कि हम हमला करेंगे। तो अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये डे बाय डे जो लेट हो रहा है, जो बड़े तजिया नगार है वो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत नाप तोल के किस जगह कब कैसे करना है वो हमला तो जरूर करेगा, क्योंकि उसने एक दुनिया के सामने एक बयान छोड़ा हुआ है कि हम अटैक करेंगे कुछ भी हो जाए। तो उसका दुनिया भी इंतजार कर रही है, तो पाकिस्तानी ऑलरेडी। अब देखें, वैसे भी एक पॉइंट होता है, आप जो काम करना चाहते हैं क्विकली अगर आप करते हैं तो फिर दूसरे बंदे को डिफेंड करने का चांस नहीं होता। जैसे यूक्रेन में अगर रशिया पहले ही हफ्ते में सब कुछ इस्तेमाल करके उनको दबा देता तो वो शायद उनके दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर सकता था, लेकिन जो उनको टाइम देता गया ये रशिया, तो फिर देखे पीछे क्या हुआ। 3 साल हो गए, लोगों ने मदद करना शुरू कर दी, ये करो वो करो, बस और अभी तक चल। लाइकवाइज इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया फौरन अटैक करता पाकिस्तान के ऊपर, शायद जो अभी पाकिस्तान ने डिफेंस किया हुआ है चारों तरफ, उनकी एयर आर्मी नेवी तैयार हो गई है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया भी करेगा तो उसको बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट है, लोग कहते हैं कि जब करना है बगैर बताए फौरन अटैक कर दो, तो उसमें कुछ फायदा होता है, आप कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन जो आप टाइम देते जाएंगे, इतनी देर में वो जो आपका अपोनेंट है या अपोजिट है, वो अपोजिशन में बैठा है बंदा या मुल्क है या कोई भी है, वो इतनी देर में तैयारी कर लेगा, तो आपका वो पावर जो होनी चाहिए थी वो तकरीबन खत्म हो जाती है, या
90% نیچے ہو جاتی ہے. تو اسی ابھی حالات میں پاکستان کے لوگ ہم فوج کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل انڈیا والے بھی کہتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. یہ بھی جو چکر انہوں نے چلایا ہے تو یہ لوگوں کو کی طرف ڈائیورشن ہٹانے کے لیے جو پریزنٹ ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ نہ تو ان کی کوئی اکانومی ٹھیک ہے, نہ کوئی ملک چل رہا ہے, نہ اس میں پالیٹکس چل رہی ہے, نہ کوئی شروع سے آج تک. تو یہ بھی ان کو ایک تھوڑا سا پاسبل فائدہ ملے. لیکن جیسے اپنے امریکہ کی بات ہے, امریکہ نے عمران کو رہا کرانے کے لیے بڑی دھمکیاں ماری ہیں اور میرے خیال میں وہ اس سے پیچھے ہٹا نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ خود یوکرین کا معاہدہ نہیں کرا سکا ابھی تک, غزہ میں ابھی تک بمباری ہو رہی ہے اس کو ختم نہیں کرا سکا, اور چائنا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو اپوننٹ اس وقت امریکہ کا ہے وہ چائنا ہے. چائنا ایک بہت بڑی سپر طاقت بن گیا اور اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے, امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, جو یہ کہتا ہے اس کے الٹا جواب دیتا ہے وہ. تو یہ چیزیں امریکہ کے لیے پریشان کن ہے. اس کی وجہ سے شاید وہ ابھی تک پاکستان کی طرف اٹینشن نہیں کر پائے. لیکن یہ جنگ انڈیا پاکستان کی یہ ابھی لٹکتی جا رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ جنگ ہو ہی نہ ہو. لوگ اس میں انوالو ہو گئے ہیں, مختلف ملک جو ہیں انوالو ہو گئے ہیں. سر ابھی تک نہ یورپ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ پاکستان انڈیا چھوڑ دو, اور نہ امریکہ نے کہا ہے. تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی اندر کھچڑی پک رہی ہے. بالکل یہی میرا پوائنٹ تھا آخر میں کہ اب دیکھیں نا, جب آپ چیز کو لٹکراتے ہیں, دیر کرتے ہیں, تو پھر اس میں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اور لوگ پھر اس کو بھی اس کو بھی نہیں نہ کر. تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ مودی کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ سمجھا رہے ہیں, یہ بات آ جاؤ, ان کو بھی سمجھا رہے ہوں گے تم بھی بات آ جاؤ, تمہارے پاس ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ اس طرح پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ بیک ڈور جو چینلز ہوتے ہیں, امریکہ بھی ہوگا شاید اس کے اندر, چائنا بھی شامل. چائنا بھی کہتا ہے آپ ریسٹرینٹ کریں, امریکہ خود کہتا ہے دونوں. آپ حیران ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ورڈ استعمال کیا تھا کہ یہ دونوں ایڈیٹس ہیں. یہ الفاظ انڈیا اور پاکستان آر بوتھ ایڈیٹس. تو وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جنگ نہیں کرنی, تمہارا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. باقی ترکی اس میں انوالو ہو گیا ہے اور سعودیہ بھی بیچ میں انوالو ہے, اور پاسبلی یورپ کا کوئی نام نہیں آیا. یورپ کا کوئی بھی نام نہیں آیا مبارک صاحب کہ جنہوں نے پاکستان کو کہا ہو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ایک حیرانگی کی بات ہے. پاسبلی انڈیا کو انہوں نے بولا ہو لیکن پاکستان کو انہوں نے نہیں بولا. تو یہ چیزیں جو ہے اندر جو چل رہی ہیں, یہ میرے جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ وہ غبارہ بھر دیتے ہیں بہت ٹائٹ ٹوٹ, لیکن وہ تھوڑی اس کی ہوا نکلتی رہتی ہے, پیرنٹ کے اوپر وہ پکا ہی بیٹھ جاتا ہے. تو لائک وائز ان کا جو پیریڈ گزرتا جا رہا ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بالکل ایک دن ٹھوس ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے جنگ ہم نہیں کریں گے. سر جو قریبی گاؤں ہیں انڈیا نے وہ خالی کروانے شروع کر دیے ہیں, وہاں کی گندم کی فصل ہے یا جو بھی فصلیں ہیں ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اگر جنگ نہیں کرنی تو پھر ان کا کیوں نقصان کر رہا ہے؟ یہ بس دیکھنا, یہ پالیٹکس کیا چیز ہے. ابھی مودی جو ہے یہ مودی کا تو میرے خیال میں سارا اس میں حصہ نہیں ہوگا, اس کی جو فوجیں ہیں وہ ان کا بھی حصہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیر ان کے قبضے میں ہے, ان کے جو چاہیں وہاں پہ کرے وہ. آج تک پاکستان جو اوپر سے بڑھ کے سڑکیں مارتے رہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ ان کو آزاد کرا سکیں, نہ ان کی کوئی مدد کر سکیں. تو انڈیا نے اتنی بڑی فوج وہاں ڈالی ہوئی ہے, اور اتنی بڑی فوج جو آخر فوج تو بیٹھی ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی تو اس کا وہاں پہ ری ایکشن ہے نا. تو جو لوگوں کو مار رہے کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی اس کا رسپانس نہیں آئے گا. ایز یوزل جیسے غزہ میں کیا ہوا, آپ کی کوئی مسلمان بولے نہیں ہے, آج بھی نہیں بول رہے, وہاں پہ کچھ بچا نہیں ہے. تو یہ ساری اوپر سے بڑھکے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی. آپ کو یاد ہوگا مبارک صاحب کہ جب ایک دفعہ پہلے انڈیا پاکستان کی فوجیں بہت بڑی تعداد میں آمنے سامنے آ گئی تھیں, تو مشرف نے بولا کہ ہم نے بولا ہم ایٹم بم پھینک دیں گے. فار ایگزامپل مشرف کہہ رہا تھا. بعد میں اس نے ایک انٹرویو دیا, اس نے بولا کہ ہمارے پاس ایکچولی ایٹم بم تیار ہی نہیں تھے, تو نہ کوئی میزائل تیار تھے اٹیک کرنے کے لیے, لیکن ہم نے ان کو دھمکیاں ماری تھی اور وہ ڈر گئے تھے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ جب ہونے والی تھی تو ایئر وہ کہتے ہیں اسپیس جنگ شروع کے لیے رشیا نے دھمکی ماری تھی, اور امریکہ نے بولا تھا ہم اسپیس میں جنگ لڑیں گے. تو ایکچولی امریکہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے صرف ڈرایا تھا رشیا کو.
تو یہ ڈرانے کے لیے جو جھوٹ موٹ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے یہ لا رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے مبارک صاحب، ابھی لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، جو جس کے لیے یہ گرم ہوا تھا ماحول، وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیے پاکستانی فوجی تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اب حملہ کرے، وہاں پہ ویڈیو جاری کی جا رہی بھی کدھر مر گیا مودی تو اب حملہ کر، تو پھر ایسی بڑک ہی نہیں لگانی چاہیے تھی اگر کچھ کرنا نہیں تھا تو۔ بس یہ بات ہے، یہ بڑھ کے آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی ایک ٹر جو ہے، میں نے بولا ہوا الفاظ، یہ پوری دنیا میں صدام ٹرے مارتا تھا، ختم ہو گیا، لیبیا والا مارتا رہا، ختم ہو گیا، پٹھان مارتے تھے، یہ جو طالبان ہے کدھر کدھر 20 سال چھپے رہے، مار سب دنیا کو مروا دیا، عراق، ہر چیز یہ مسلمانوں کے اندر کیوں ہے؟ یہ ایک سوال، یہ ٹرے کیوں مارتے ہیں؟ جب دنیا میں کوئی ملک، برطانیہ کے پاس ایٹم بم ہے، فرانس کے پاس ہیں، آپ دیکھیں امریکہ کے پاس بھی ہیں، رشیا نے تو ابھی جب اس کے اوپر یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید یورپ یا امریکہ حملہ کرے گا رشیا، تو اس نے ایٹم بم کا نام لینا شروع کیا، پہلے یہ خاموش تھے سارے۔ تو یہ جو ٹرے ہیں، اس سے نکلتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان ہر بات میں 2 ایٹمی طاقتیں، تو دنیا ہنستی بھی ہے اس کے اوپر۔ بھائی اگر ایٹمی طاقتیں ہیں تو کچھ کر کے دکھاؤ پھر۔ ابھی کئی لوگوں نے بولا کہ تمہارے پاس ایٹم بم کر دو، پھر تم پہلے کر لو، لیکن نہیں کریں گے۔ تو یہ بس ایسے ٹر شر جو ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ایک بیماری ہے میرے خیال میں۔ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے جو چیزیں یہ کر رہے ہیں، اور شاید یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ آپ دیکھیں فوٹو 20 سال میں حکومت کو بیوقوف بناؤں گا، یہ ابھی بیوقوف بنا رہے ہیں نا سارے پاکستان کے لوگوں کو۔ تو یہ بیوقوف بنانے کے ان کو طریقے پتہ ہیں۔ یہ قوم چونکہ بیوقوف ہے، یہ بھٹو نے کہا تھا ہم اس کو بیوقوف قوم کو 20 سال اور بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یہ بات ہے آج بھی، یہ چونکہ قوم بیوقوف ہے، اس قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، ابھی عبد قیوم صاحب جو کہہ رہے تھے، مگر میرا خیال ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ انڈیا حملہ کرے گا اور جو کشمیر ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے شاید آنے والے دنوں میں نکل جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیا آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ ایسے طریقہ استعمال کرے گا۔ پاکستانی فوج کتنی بھی مضبوط ہے، لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایک بھوکے کے ساتھ ایک پہلوان کو لڑانا جو یوکرائن کے حالات ایک تو جمعہ پڑھانا منا ہے منہ تو لائے جی جمعہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ابھی ایک آپ کو میں نے کلپ چھوٹا سا دکھایا، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی 50 لوگوں نے بھیجی ہو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، واٹس ایپ پہ اور ٹک ٹاک پہ یہ جناب جو بزرگ ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے روکا، جو بھی لوگ مخالفین ہیں وہاں پہ ایک دوسرے فرقے کے، اور ان کا تعلق جب ہم نے پتہ کیا، بات چیت پوری ویڈیو میں نے دیکھی، کوئی 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے، مگر آخر پہ کچھ آپ کو دکھائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سوالات ایسے کیے جا رہے تھے جیسے ایک پولیس افیسر نہیں سوالات کرتا، اس طرح یہ مولانا صاحب جو سوالات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جمعہ پڑھایا، آپ کہاں سے آئے، آپ کا بیگ چیک کرتا ہوں میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کا بیگ چیک کریں؟ آپ کون ہیں؟ آپ پولیس افیسر ہیں؟ آپ کو قانون نے اس چیز کی اجازت دی؟ اور کس حیثیت کے ساتھ آپ نے اس بزرگ کو روکا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی بھی جرم ہوتا ہے، فرض کرے قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ خود عدالت لگا لیں، ہوتا یہ کہ پولیس کو بلائیں اور پھر اس کو بتائیں جناب یہ کیس یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ ویڈیو جس نے بھی بنائی، اس کو کس نے حق حاصل دیا کہ ان کی یہ ویڈیو بنا کے تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں؟ یہ سوالات ہیں۔ اور جو صاحب ان کی میں تصویر لگا دوں گا، کوشش کریں کہ کچھ ان کی ویڈیو کا حصہ بھی دکھائیں،
وہ ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کو خود پڑھنا نہیں آتا، وہ پاس کھڑے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ان کاغذات کے اوپر، اپنی اس کی یہ حالت ہے، کوئی مولانا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ سوالات کرنے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، پھر ان کو دھمکیاں دینا کہ میں 15 پہ کال کروں گا. آپ 15 پہ کال کرتے، آپ کال کر کے تو پولیس کو بلا کے تو ان کو روکتے، اور پھر پولیس جانتی اور یہ جانتے پاکستان میں جب قوانین موجود ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو حق حاصل. پھر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ غلط پڑھ کے اس کے جو بھی وہ ان کے پاس پیپر تھے اور وہ بتا رہے لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی کہ آپ کو اس علاقے میں دوبارہ میں نے دیکھ لیا، تیرے میرے باپ کا علاقہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے یہاں پہ، ہوتے کون ہو تم کسی کو کہنے والے کہ آپ کو میں اس علاقے میں نہ دیکھ. اور پھر یہ جی تبلیغ کر رہا تھا، کہاں آپ کو تبلیغ کی جی، کہاں تبلیغ کی؟ پہلے تو یہ سوال ہے. میں کل سے حیران تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کو کب اس نے کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ؟ کوئی ایسا سوال وہاں پہ نہیں ہوا. وہ شریف آدمی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنے چاہتے، اور ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو دھمکیاں دینی شروع کر دی. کوئی شرم کرنی چاہیے، آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ کو اندر اتنی عقل نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی گھر کی، کسی فارم ہاؤس کی پولیس والوں نے ڈال دی تھی، تو وہ پولیس والوں کے اوپر مقدمہ ہوا، جہاں پہ قانونی طور پہ آپ اس بندے کی ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو یہ اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا کے اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور بار بار یہ صاف فرما رہے تھے ویڈیو بنا ویڈیو بنا. وہ عقل کے اندھو، آپ کو کس نے یہ اختیارات دیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نہ تو اسلامی آپ دیکھ لے کوئی اس کی بات میں کرنے کا طریقہ تھا، نہ اخلاقی طور پہ اور نہ انسانی طور پہ. ہر بندہ پاکستان میں جو رہتا ہے وہ آزاد ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اور پھر کسی کے نام کی لسٹیں اگر اندر سے نکل رہی ہے تو آپ کو کیا؟ ابھی اگر کسی نے لسٹیں بنائی ہوئی تو آپ کا کیا لینا دینا ان لسٹوں کے ساتھ؟ وہ شریف آدمی آرام سے آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں چاہتا. اور 20 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جمعہ آپ نے پڑھایا، آپ 11:30 بجے کے نکلے ہوتے، اس کا مطلب آپ 11:30 بجے کا ان کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ کے پاس کون سا اختیار؟ اگر 11:30 بجے یہ نکلے تھے، یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے، تو آپ پولیس کو فون کرتے، اور پولیس آ کے پھر ان کو دیکھتی یہ کیا کر رہے، وہ یہاں پہ جرم کرنے آئے ہوئے تھے. جی ہم لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہم یہ ہوا، ہم وہ ہوا. بلیک میل کر رہے ہو اس کو، شریف آدمی کو. خود آپ لوگوں نے تو نہ خود دین سیکھا نہ لوگوں کو سکھایا. آج جس طرح کی قوم آپ لوگوں نے تیار کی ہے دین سکھا کے، جس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے اور جس طرح کا وہ دین سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد میرا خیال پوری دنیا میں ویسے ہی بڑا نام روشن، ویسے ہی کافی پاکستانیوں نے عزت احترام کمایا. تو میں حیران تھا، کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کو ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے تو پولیس آتی ہے، پولیس آ کے پوچھتی ہے جناب کیا جرم ہوا ہے یہاں. لیکن پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ کو پولیس والا سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں. مجھے دوسری پارٹی، دونوں پارٹیوں کا پتہ نہیں کہ کون ہے. وہ تو جب ویڈیو دیکھی تو اس میں پتہ چلا، اور میں نے اس پہ کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اتنے لوگوں نے یہ ویڈیو بھیجی پہ میں نے پوری دیکھی. تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کا حق حاصل کس نے دیا آپ کو؟ اور جو گورنمنٹ ہے، جو آئی جی پنجاب ہے یا مریم نواز ہے، اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی طور پہ ویڈیو بنانے کے جرم میں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو ڈالے گی.
کیا مقصد تھا اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پہ ڈالنا؟ کوئی ہے پاکستان میں قوانین؟ کوئی پوچھنے والا ہے وہاں پہ؟ ناظرین، ہمارا سلسلہ یہی ہے پاکستان کا کہ کسی کو دباؤ میں لانا ہو تو چڑھائی کر دو، اور پھر ایک بندہ کہہ بھی رہا تھا کہ احتیاط کرو، کوئی اس کے اچھا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ. وہ آپ کون ہوتے ہو اس کا شناختی کارڈ مانگنے والے؟ مجھے بتاؤ. کوئی موٹر سائیکل کی چابی نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ اپنی جو ان کی عقل ہے اس سے ظاہر عقل تو ہے ہی نہیں نا، ان کے پاس عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں. وہ مذہب تو عقل سکھاتا ہے، مذہب تو جو ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے. مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. آپ نے کس مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کس مذہب کے مطابق چل رہے ہیں؟ کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں میں، کوئی حیا نہیں ہے. اور جو وہاں کی پولیس ہے اسے بھی فوری طور پر یہ ویڈیو جو دیکھ کر ایکشن لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے جو بھی پاکستان کے قوانین ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی بربادی ہو چکی ہے. مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ قوانین کا لوگ احترام نہیں کرتے، خود بدمعاش بن جاتے ہیں، خود سوالات کر رہے ایسے ایسے. میں خود حیران تھا دیکھ کر وہ ویڈیو. تو پاکستان میں اگر کوئی انسانیت زندہ ہے تو انہیں اس طرح کی ویڈیو پہ اگر قابو نہیں ڈالے گے، اس طرح لوگوں کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہیں گے اور قوانین اگر حرکت میں نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کل کو آپ کی بھی یہ ویڈیو بنے گی، آپ کے لیے بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پہلے ہی وہاں پولیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی وہاں عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو جاتی ہے، وہ طاقت یہی کہ یہ 4 لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ 4 لوگ جو تھے بس ان کو پتا تھا کہ اس مولوی نہیں، شاید مولوی ہے مجھے نہیں پتا، اس نے ہمارا نکاح پڑھانا ہے، ہمارا جنازہ پڑھانا، ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ اس کو ہم اپنا پال رہے ہیں اسی کام کے لیے. تو وہ اس لیے اگر کوئی دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی روک کے اس طرح کے سوالات کرے تو کیا گزرے گی آپ کو؟ آئے دن آپ کے مولوی پکڑے جاتے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے، اور پھر وہاں پہ ان کی داڑیاں جو ہیں ان کو، اور ان کے جو حشر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اور پولیس آ کے بھی پکڑ کے لے کے جاتی ہے. مگر یہ تربیت جب آپ کی ہوگی تو اسی طرح کے کام ہوں گے. کون سا کام وہاں پہ ہو رہا ہے جی اسلام کے مطابق؟ مجھے بتاؤ. اور ایک پیپر چیک کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے یار، کیا ملک ہے پاکستان بنا ہوا، کیا قوانین ہے وہاں کی. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کے بیگ کو ہاتھ لگائے، اور پھر ہر چیز کو وہ اس طرح رخ دیا جائے کہ کسی طرح ان کو بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے جناب کہ آپ کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیں. تبلیغ، آپ لوگوں کو تبلیغ کون کر سکتا ہے مجھے بتاؤ پہلے؟ آپ لوگوں کو بدل سکتا ہے؟ آپ نے تو پورے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا مذہب کے نام، پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ. یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرنے کہ ہم بڑے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں. تو یہ اسلام ہے؟ کبھی پڑھی اسلامی کتابیں آپ نے؟ کبھی غور کیا کہ اسلام کیا ہے؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے ابھی تک جو اداروں میں بیٹھے اور یہ ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں کو ابھی تک پکڑا نہیں. یہ ظلم پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پہ مذہب کے نام پہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے تماشا بنا دیا پوری دنیا میں. اب یہ پوری دنیا نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے ادارے کہاں پہ، پاکستان کے حکمران کہاں پہ. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایک بہت بڑے حساب کے اس وقت یہ قوم ویسے منتظر ہے. کوئی پیپر چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یار حیرانگی کی بات. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈاکٹر عثمان آئی جی کو یہ اپیل کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے
اور جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی، ویڈیو بنائی، ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائے، ورنہ آئے دن اس طرح پھر قوانین کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ نے اپنی اہمیت خود ختم کر لی۔ ان لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو یہ کل کو آپ کو بھی اسی طرح جس طرح دوسروں کی ویڈیو بنا کر تو بلیک میل کرتے رہیں گے۔ ہر بندے کو آزادی مذہب کا حق ہے، اصل ہے، اور یہ جو آپ ہر وقت قوانین اس کی آپ نے ریٹ لگائی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک یہ قوانین قائم رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں جنید عمار صاحب، یہ چھوٹا سا کلپ ضرور دیکھ لیں اینڈ پہ، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تانوں جھوٹ بولدا آ ہن دو بندے اگے گئے نے